السلام علیکم پیارے ناظرین، آپ اپنی باتوں میں تاثیر کیسے پیدا کر سکتے ہیں تاکہ سب لوگ آپ کی بات غور سے سن لیں؟ اس کے لیے آپ کو یہ 5 اصول یاد رکھنے چاہیے۔ ہمیشہ مختصر اور مثبت انداز میں بات کریں۔ ہمیشہ عاجزی اور انکساری اختیار کرو کیونکہ لوگ عجز زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ہمیشہ سچ بولو کیونکہ سچائی دل پر اثر کرتی ہے۔ نیت صاف رکھو، آپ کی بات روب محسوس ہوگی۔ غیر ضروری اور طویل گفتگو سے بچیں اور بات میں الفاظ سے زیادہ احساس ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی عمر کو بڑھا دیتی ہے، تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں ٹال سکتی، اور انسان بعض اوقات اپنے گناہوں کی وجہ سے ملنے والے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، گائے کا دودھ ہڈیوں کو کمزور ہونے سے بچاتا ہے۔ گائے کا دودھ بھینس کے دودھ کے مقابلے میں ہلکا اور ہضم ہوتا ہے، یعنی یہ جلد ہضم ہوتا ہے۔ بچوں کے پیٹ میں درد ہو تو انہیں سونف استعمال کروائیں۔ آپریشن کے بعد پیٹ پھول جائے تو بند گوبھی کا سالن کھائیں۔ شہد کے ساتھ کھجور کھانے سے بدن کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر سانس پھولنے کی پرابلم ہو تو چھوٹی الائچی پانی میں ابال کر پی لیا کرو، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، زیادہ نہانے سے جلد کمزور ہونے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ لہسن کو پیس کر پانی میں گھول کر پینے سے موٹاپے سے بچا جا سکتا ہے۔ دودھ میں اسبگول کا چھلکا ڈال کر پینے سے ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ پیاز میں شامل فلوٹ پٹھوں کی کمزوری اور خون کی کمی دور کر دیتا ہے اور نیا خون پیدا کرتا ہے۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے قوت حافظہ کم ہو جاتا ہے۔ روز 1 گلاس دودھ پی لیا کرو، آپ کے پٹھے نہایت مضبوط رہیں گے۔ بادام کھاتے رہو، اعصاب مضبوط ہوں گے، دماغی کمزوری دور ہو جائے گی۔ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں۔ پانی کم پینے سے ہونٹ کالے پڑ جائیں گے اور اسکن کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، آپ کا گھر مصائب سے محفوظ رہے گا۔ روزانہ 3 دانے کلونجی کے کھانے سے انسان کی اندرونی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ٹنڈے کی سبزی ڈپریشن دور کر کے تر و تازگی پیدا کرتی ہے۔ دانت رب تعالیٰ کی ایک ایسی نایاب نعمت ہے جو انسان کو 2 دفعہ مفت ملتی ہے، لیکن تیسری دفعہ خریدنی پڑتی ہے۔ الائچی کے استعمال سے معدے میں تیزابیت اور جلن جیسی بیماری سے بچے رہیں گے۔ سیب کا رس پینے سے دل کے مریض کو شفا ملتی ہے۔ جن بچوں کا قد چھوٹا رہ جائے وہ صبح اٹھ کر فٹ بال کھیلیں، اس سے قد بھی بڑھے گا اور ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گی۔ چہرے پر جھریاں آنے لگیں تو چہرے کو لیموں والے پانی سے دھو لیں۔ مچھلی کھانے سے دل کی نالیاں صاف اور مضبوط ہوں گی اور بینائی تیز ہو جائے گی۔ پیارے ناظرین، اپنے پاس پودینے کے پتے رکھ کر سو جاؤ، مچھر نہیں کاٹیں گے۔ نیکی صرف آخرت نہیں سنوارتی بلکہ دنیا میں بھی برکت، صحت، عزت اور رزق کا ذریعہ ہے، اور گناہ انسان کو وہاں سے بھی محروم کر دیتے ہیں جہاں اللہ نے کچھ عطا کرنا لکھ رکھا ہوتا ہے۔ دعا اور نیکی تقدیر کے دروازے کھولتے ہیں، جبکہ گناہ بند رزق کے پیچھے دیوار بن جاتے ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو زبان، رویے اور برتاؤ میں حسن اخلاق لے آئیں، کیونکہ آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب وہ ہوگا جس کے دنیا میں اخلاق سب سے بہتر ہوں گے۔ کلونجی کھانے سے دل کی بیماری دور ہوتی ہے۔ جو لوگ روزانہ 20 سے 30 منٹ واک کر لیتے ہیں ان کو دل یا جگر کی کوئی بیماری نہیں گھیر سکتی۔
جو عورت ناف پر زیتون کا تیل لگا کر سوئے گی اس پر کبھی موٹاپا نہیں آئے گا۔ کیل مہاسے دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی چہرے پر 15 منٹ تک لگائیں۔ بعد میں کسی اچھے صابن سے منہ دھو کر صاف کر لیں۔ زکام سے بچنے کے لیے سبز چائے میں ادرک اور دار چینی ملا کر استعمال کریں۔ پیارے ناظرین، صبح شام سلاد کے طور پر پیاز کا استعمال بد ہضمی روکتا ہے اور مردانہ طاقت بڑھاتا ہے۔ بھوک بڑھانے کی خاطر پھلوں کے سرکے میں پیاز اور ادرک کاٹ کر ملائیں، پھر پودینے کے پتے، لہسن کے 2-4 ٹکڑے اور تھوڑی سی کشمش ملا کر کھانے میں بطور سلاد استعمال کریں۔ عمر کو بڑھانا چاہتے ہو تو روزانہ زیتون کا تیل ٹانگوں پر مسل کر سو جایا کریں۔ دماغ کی بیماری ہو تو شام کو ایک کھجور کھا لینے سے دماغی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ بچوں کو کھٹی چیزیں کھانے سے دور رکھو، اس سے ان کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ اگر بچے کا رنگ کالا ہو تو اسے گائے کا دودھ پلاؤ، رنگ سفید ہو جائے گا۔ دنیا سے محبت اللہ کریم سے دور ہو جانے کی علامت ہے، کیونکہ دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت کبھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ بچے کی نیت پر شک کریں تو اس کا کردار ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس کی صلاحیتوں پر شک کریں تو اس کی خود اعتمادی کم ہو جائے گی۔ اگر آپ اس کی فطرت پر شک کریں تو اس کا کانفیڈنس ختم ہو جائے گا اور ایسا بچہ خود پر شک کرنے کا مریض بن جائے گا۔ پیارے ناظرین، لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ پراعتماد، باصلاحیت اور باوقار بنے تو اس کی عزت کریں، اس کی صلاحیتوں پر یقین رکھیں اور اپنے بچوں کا حوصلہ بنیں، ان کا خوف نہیں۔ پیارے ناظرین، روزانہ ایک پیالہ دہی کا کھا لیا کرو، آپ کی اسکن خوبصورت اور جوان رہے گی۔ خون کی کمی دور کرنے کے لیے ہفتے میں ایک بار انار کا رس پئیں۔ چقندر کا استعمال بطور سلاد کریں۔ کھجور اور سیب بھی خوب کھائیں۔ حد سے زیادہ شرم آپ کی اندر کی طاقت کو چھپا دیتی ہے۔ کانفیڈنس ہمیشہ سیکھا جاتا ہے، ماں کے پیٹ میں کوئی نہیں سیکھتا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کانفیڈنس ہمیشہ پریکٹیکل کرنے سے آئے گا، پڑھنے سے نہیں۔ کانفیڈنس بڑھانے کے لیے اہم ٹپس: چھوٹی مشق شروع کریں۔ روز ایک چھوٹی ہمت والا کام کریں، جیسے لوگوں کے سامنے ایک لائن روز زور سے پڑھیں یا کسی اجنبی کو سلام کہیں۔ آہستہ آہستہ ڈر کم ہوگا۔ جب بھی سامنے والا کوئی سوال پوچھے تو آپ نے ہمت کر کے جواب دینا ہے۔ یہ طریقہ کانفیڈنس بڑھانے کے لیے کافی معاون ہے۔ آئینے کے سامنے بات چیت کرنے کی مشق کریں۔ روز 10 منٹ آئینے میں خود سے بات کریں۔ خود کو دیکھ کر بات کرنے کا کانفیڈنس جگاتا ہے۔ پہلے اپنا آپ عجیب لگے گا، لیکن آہستہ آہستہ یہ آپ کو کانفیڈنس بڑھانے میں کافی مدد دے گا۔ انسان کے دماغ میں یہ خیال بار بار آتا ہے کہ لوگ ہنسیں گے۔ خود سے کہیں، ہنسنے دو، میں سیکھ رہا ہوں۔ جو سیکھنے والا ہوتا ہے وہ لوگوں کے ہنسنے کی پرواہ نہیں کرتا۔ سوال پوچھنے کی عادت بنا لیں۔ پیارے ناظرین، کسی سینئر یا بزرگ سے چھوٹے چھوٹے سوال کرنا شروع کریں، بات چیت کی عادت بنے گی۔ چھوٹے مجموعوں میں پریکٹس کریں۔ دوستوں میں بیٹھ کر کسی بھی موضوع پر 3 منٹ بولنے کی پریکٹس کریں۔ ایک دن میں سب کے سامنے بولنے کی عادت نہیں آتی۔ چھوٹے قدم اٹھائیں۔ پیارے ناظرین، اپنے قریب مثبت لوگ تلاش کریں۔ ایسے دوست بنائیں جو ہمت اور حوصلہ بڑھائیں، آپ کا مذاق نہ اڑائیں۔ اچھا ماحول آدھا کانفیڈنس بنا دیتا ہے۔ شرم ختم نہیں کرنی، بس کنٹرول کرنی ہے۔ آج ایک چھوٹا قدم اٹھائیں، کل بڑے قدم اٹھانا آسان ہو جائے گا۔ انشاءاللہ، مثبت سوچ دل کو طاقت دیتی ہے، دماغ کو تسکین دیتی ہے
مثبت سوچ والا انسان دوسروں کو بھی خوشی بانٹتا ہے۔ یہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا دوسرا نام ہے۔ مثبت سوچ یہ نہیں کہ مسائل نظر نہ آئیں، بلکہ ہر مسئلے میں بھی امید اور حل تلاش کرنا اصل مثبت سوچ ہے۔ مثبت سوچ رکھنے کے فوائد۔ مثبت سوچ والا انسان دوسروں کے لیے بھی خوشی کا ذریعہ بنتا ہے۔ مثبت سوچ انسان کو اندر سے مضبوط بناتی ہے اور انسان کافی ساری آزمائشوں کا ہنس کر مقابلہ کرتا ہے۔ مثبت سوچ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن میں کمی لاتا ہے اور دماغ کو پرسکون رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، مثبت سوچ کیسے اپنائیں؟ جو کچھ نعمتیں میسر ہیں اس پر شکر کرنے کی عادت بنا لیں۔ جو نہیں ملا اس پر غم نہ کریں، شکر کرنا بہت بڑی بات ہے۔ منفی سوچ والے لوگوں سے دور رہیں، ان لوگوں کو پہچانیں اور ان سے میل جول کم کر دیں۔ اپنی غلطیوں سے سیکھیں، تجربات غلطیوں سے ہی ملتے ہیں۔ خود کو الزام دینا چھوڑ دیں، جب بھی کوئی پریشانی آئے تو بار بار مسائل کا ذکر نہ کریں، بلکہ فوراً حل تلاش کرنے کی عادت ڈالیں۔ تنہائی میں خود سے مثبت باتیں کریں، فارغ اوقات میں اپنے آپ سے کہیں، پیارے ناظرین، میں ٹھیک ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے، سب بہتر ہو جائے گا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا کتنا بڑا حصہ ایسی باتوں میں سوچ کر جلا دیتے ہیں جو اصل میں کبھی ہونے والی ہی نہیں ہوتی؟ ہم سوچ کر دل تھکا لیتے ہیں، دماغ جلا دیتے ہیں، رات کی نیندیں اڑا دیتے ہیں اور نتیجہ کچھ بھی نہیں ملتا، جبکہ صحت خراب، مزاج تلخ، چہرہ بجھا ہوا اور زندگی کا اصل لطف ہم سے کوسوں دور۔ زیادہ کی فکر ہمیں توڑتی ہے، جبکہ اطمینان اور شکر ہمیں جوڑتی ہے۔ یاد رکھیں پیارے ناظرین، پریشانی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، صرف بدن اور ذہن بوجھل ہوتا ہے۔ ہاں، ہوشیاری، تیاری اور اللہ پر توکل، یہ تین چیزیں ہمیں زندگی کے طوفانوں سے بچاتی ہیں۔ اپنے معمول کو ترتیب دیں، ڈیلی کا خرچ قابو میں رکھیں، بچوں کا خیال رکھیں، صحت کا خیال کریں، لیکن یہ سب بے چینی سے نہیں، سکون، دل جمی اور منصوبہ بندی سے کریں۔ زندگی بہت قیمتی ہے، اسے جھوٹے وہموں، خام خیالوں اور خود ساختہ اندیشوں کے پیچھے ضائع نہ کریں، بلکہ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہر کسی کو نہیں چنتا۔ آزمائش کے لیے دنیا بہت بڑی ہے، مگر کچھ ہی لوگ اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، جن کو وہ آزمائش کے لیے چنتا ہے، جنہیں وہ یا تو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، یا ہدایت دینا چاہتا ہے، یا صابر بننا چاہتا ہے۔ اس لیے اگر آپ آزمائش کے لیے چن لیے گئے ہیں تو شکر ادا کرو، کیونکہ جلد ہی آپ کو اس کا بہترین صلہ ملنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، بال جھڑنا بند قدرتی طریقے سے درکار اجزاء: 2 چمچ ایلو ویرا جیل، 1 چمچ بادام کا تیل، 1 چمچ السی کے بیج اور 1 کپ پانی۔ تیار کرنے کا طریقہ: السی کے بیج پانی میں ڈال کر 10 منٹ ابالیں، جب پانی گاڑھا ہو جائے تو چھان لیں، پھر اس میں ایلو ویرا جیل اور بادام کا تیل مکس کریں۔ طریقہ استعمال: ہفتے میں 3 بار یہ جیل رات سونے سے پہلے جڑوں میں لگائیں اور صبح نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ خصوصیات اور فوائد: جھڑتے بال رکیں، گنج پن کی جگہ نئے بال اگیں، بال ہوں گے گھنے اور چمکدار، خشکی، سکری اور کمزوری ختم۔ پیارے ناظرین، یاد رکھیں، صبر کے ساتھ 3 ہفتے استعمال کریں، حیران کن فرق خود دیکھیں۔ آنکھوں کے گرد حلقے دور کرنے کے لیے صبح سویرے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رگڑیں اور گرم گرم انگلی آنکھوں کے گرد حلقے پر پھیریں۔ چہرے پر قدرتی چمک لانے کی لمحاتوں سے نجات کے لیے آزمودہ نسخہ۔
پیارے ناظرین، 1 چمچ بیسن، 1 چمچ دہی، آدھا چمچ ہلدی اور 2 قطرے لیموں کا رس۔ سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے پیسٹ بنائیں۔ چہرے پر 15 منٹ لگائیں، پھر نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ ہفتے میں 3 بار لگائیں۔ نتیجہ: کیل مہاسے کم، چہرے پر نکھار اور جلد صاف و نرم۔ کھوئی ہوئی جوانی واپس لانے کے لیے موصلی سفید 50 گرام، دار چینی 30 گرام، زعفران خالص 3 گرام اور شہد خالص آدھا کلو۔ ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک صفوف کر لیں۔ صفوف کر کے شہد میں ملا کر خوب اچھی طرح مکس کر لیں۔ مقدار خوراک: 3 گرام صبح و شام نہار منہ ہمراہ نیم گرم آدھا کلو دودھ، صرف 15 دن استعمال کریں۔ خصوصیات اور فوائد: جوانی کی غلط کاریوں کی وجہ سے تمام پیدا شدہ نقائص اور کمزوری کا بہترین علاج ہے۔ اعضائے رئیسہ کے تمام افعال درست ہو جاتے ہیں۔ مادہ تولید کی پیدائش بڑھ جاتی ہے اور رکت دور ہو جاتی ہے۔ اگر استعمال سے پہلے مریض اللہ سے نیت کے ساتھ توبہ کر کے یقین و اعتماد کے ساتھ استعمال کریں اور باقاعدہ پرہیز کے ساتھ جاری رکھیں تو آہستہ آہستہ جوانی کے ولولے اور مسرت و شادمانی کے جذبات اپنے اندر موجود پاتا ہے۔ بے حد مجرب مفید ہے۔ سوزاک اور اس کا علاج: سوزاک بڑا موذی مرض ہے۔ اس مرض میں پیشاب کی نالی متورم ہو جاتی ہے اور اس میں زخم ہو جاتے ہیں جس سے پیپ یا بدبو دار رطوبت بہتی رہتی ہے۔ مردوں میں عموماً سوزاک کا زخم پیشاب کی نالی کے اگلے حصے میں ہوتا ہے، مگر کبھی وہ بڑھ کر غدہ قدامیت تک پہنچ جاتا ہے۔ زخم میں اکثر جلن اور درد رہتا ہے اور سوزش کی وجہ سے پیشاب کی نالی میں تنگی آ جاتی ہے۔ یہ مرض عموماً حیض والی عورت سے ملاپ کرنے سے لاحق ہوتا ہے۔ اس مرض میں پیشاب درد اور جلن کے ساتھ آتا ہے۔ پیشاب کے ساتھ خون اور پیپ بھی آتی ہے۔ پیشاب قطرہ قطرہ آتا ہے، یہ کبھی کبھی بند ہو جاتا ہے۔ سوزاک ایک متعدی مرض ہے جو عورت سے مرد کو اور مرد سے عورت کو لگ سکتا ہے۔ سوزاک کا علاج: سوزاک کے علاج کے لیے اعصابی گدی اور اعصابی عضلاتی نسخہ جات بے حد مفید ہیں۔ ریون ختائی 50 گرام، کلمی شورا 50 گرام، جوکھار 50 گرام، زیرہ سفید 50 گرام۔ تمام ادویات کا صفوف بنا لیں اور کسی شیشی میں ڈال کر محفوظ کر لیں۔ طریقہ استعمال: 3 ماشا ہمراہ آب تازہ یا کچی لسی صبح و شام خالی پیٹ استعمال کریں۔ خصوصیات اور فوائد: پیشاب کی جلن، پیشاب میں خون آنا اور پیشاب کی بندش میں بے حد مفید ہے۔ پیارے ناظرین، اگر مریض کو تکلیف زیادہ ہو یا مرض پرانا ہو تو اعصابی عضلاتی نسخہ دن میں 3 بار استعمال کروائیں۔ اعصابی عضلاتی کے لیے نسخہ: پیارے ناظرین، کشہ چاندی 10 گرام، کشتہ کلی بنگ شورے والا 10 گرام، دانہ الائچی کلا 50 گرام، تباشیر کبودی 50 گرام۔ تمام ادویات کا صفوف مانند غبار تیار کریں اور 4 تا 1 ماشا ہمراہ دودھ دن میں 4 بار استعمال کریں۔ اوپر والا نسخہ 3 ماشا آب تازہ کے ساتھ استعمال کریں۔